ایک شریف آدمی تھے مولوی صاحب، صوفی صاحب، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور گاؤں کے کئی لوگوں نے ملا کر کے صوفی صاحب کو ایک کھیت دے دیا تھا کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے، آپ کا معاش بھی تو چلنا چاہیے، گھر بار بھی چلے۔ تو صوفی صاحب کو کھیت ملا، مولوی صاحب نے کھیتی باڑی تو کر لی، اس میں مکئی یا گیہوں جو بھی آئے، فصل جب آئی تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے تھے، ایک گدھا آتا تھا اور چر کے چلا جاتا۔ صوفی صاحب کیا تسبیح پڑھتے تھے، اے اللہ یہ گدھے کو برباد کر دے، اے اللہ یہ گدھے کو تباہ کر دے، یہ گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو ختم کر دے، بیٹھے بیٹھے گدھے کو۔ وہ گدھا اپنا تو چرتا تھا، چلا جاتا تھا، ان کی تسبیح چلتی رہتی تھی۔ کچھ نوجوانوں نے دیکھا، ارے میاں مولوی صاحب روز تسبیح لے کر کے بددعات کر رہے ہیں، گدھا آتا ہے اپنا کھاتا ہے چلا جاتا ہے۔ کئی دن تک دیکھا، آدھا کھیت تو گدھا کھا گیا تھا۔ تو پھر ایک دن ان نوجوانوں نے موٹے موٹے ڈنڈے لائے اور لا کر کے جس وقت گدھا آیا اس کی دھلائی شروع کر دی، اور گدھا اس کے بعد جو غائب ہوا پھر کھیت میں آیا ہی نہیں۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مولوی صاحب اگر تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا، تسبیح سے ہی سب کچھ ہو جانا تھا تو نہ کھیتی باڑی کی ضرورت ہوتی، نہ پانی برسانے کی ضرورت ہوتی، گھر میں بیٹھتے کھانا پہنچ جاتا۔ اسباب بھی تو کوئی چیز ہے، عمل کے میدان میں اترو، صرف اور صرف تسبیح نہیں، کبھی ڈنڈا بھی۔ میرے عزیزوں، یہ مثال میں نے صرف اس لیے بتائی کہ عملی میدان میں نہ آ کر کے صرف اور صرف یہاں بیٹھ کر مشورے کرنے سے نہیں ہوتا، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن تمہیں بلا رہا ہے، تم پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا چہرہ اسلامی لگے، تمہارا رہن سہن اسلامی لگے۔ ظالموں کو اپنے ظلم کی انجام تک پہنچانا یہ میرے مولا کی شان ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اب اسلام ختم ہو جائے گا؟ جو حالات دکھ رہے اسلام ختم ہو جائے گا؟ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے سخت حالات اس سے قبل بھی آئے ہیں، اور ایسے حالات آئے کہ اس وقت کسی کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے۔ بغداد کے حالات ہم نے دیکھے ہیں، جب ہلاکو وہاں پر پہنچا تھا تو جانتے ہیں آپ، اس نے اتنے قتل کیے کہ ایک اذان دینے والا تک نہیں رہ گیا۔ وہ بغداد معلیٰ کو ایسا تباہ و برباد کیا۔ اس زمانے میں کچھ علماء کو قید کر کے لایا، اور جانتے ہیں دربار میں مزہ لینے کے لیے اس تتاری بادشاہ نے ایک عیسائی پادری کو بلایا اور کہا کہ ان کے نبی کی شان میں گالیاں دیں۔ وہ گالیاں دینے لگا بھرے دربار میں۔ جو مسلمان قیدی تھے، علماء تھے، ان کے ہاتھ زنجیروں سے پیچھے بندھے تھے، وہ زمین پر اوندھے منہ لیٹے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی رسول پاک کی شان میں۔ کون ہے وہاں پر جواب دینے والا؟ بغداد کو تو قتل کر دیا گیا، جو بچے ہیں ان کو قید کر کے زمین پر ڈالا گیا۔ کون ہے بتاؤ؟ اسلام کی اس نیا کو لے کر کون چلے گا؟ ان ظالموں کی ہرزہ سرائی کے خلاف کون بولے گا؟ کوئی نہیں تھا، میدان میں کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن رب ذوالجلال کے فیصلے الگ ہیں۔ اس دربار میں اسی بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جو سونے کی زنجیر سے بندھا رہتا تھا، زنجیر توڑ کر کے آیا اور اس عیسائی پادری کے اوپر حملہ کیا، اور سارے لوگ حیرت میں رہ گئے۔ وہ کوئی